جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مستنصر حسین تارڑ کے ایک ناول بہاؤ کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو یہ ناول 1993 میں شائع ہوا۔ مستنصر حسین تارڑ کا نام سفر نامہ نگاری کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مگر تارڑ صرف سفر نامہ نگار ہی نہیں، وہ ایک اعلیٰ پائے کے ناول نگار بھی ہیں۔ موضوع اور اسلوب کے حوالے سے تارڑ کا یہ ہر ناول جو ہے وہ منفرد اور اچھوتا ہوتا ہے۔ 1993 میں منظر عام پر آنے والا ناول بہاؤ اس حوالے سے منفرد ہے کہ یہ ناول تقریباً ان کی 8 سے 10 سال کی تحقیق کے بعد لکھا گیا ہے۔ اس ناول کو مشہور ترین صحافتی ادارے BBC نے کلاسیک کا درجہ دیا ہے اور ایک سروے کے مطابق 20ویں صدی کے 10 عظیم ترین ناولوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناول تارڑ کا دیگر ناولوں سے ذرا ہٹ کر تخلیق کیا گیا ایک ناول ہے، کیونکہ اس میں روایتی عشق و محبت کے قصوں کے برعکس موہنجو دڑو کی ہزاروں برس قدیم تہذیب اور دریائے سرسوتی کو جو ہے اس کا موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ ناول ایک ایسی قدیم بستی کا قصہ سناتا ہے جو اجڑ چکی، جس کی زبان اور تہذیب فنا ہو چکی، مگر مصنف کے تخیل کی بدولت ہزاروں برس قدیم و تہذیب سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ ناول کا حول، منظر کشی اور زبان قاری کو ہزاروں برس قبل کے زمانے میں لے جاتی ہے۔ قاری ناول میں بیان کردہ المیے کو خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ صوبیہ سلیم اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کے کلیدی نسوانی کردار میں لکھتی ہیں۔ بہاؤ کا موضوع نہایت اچھوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بستی کا قصہ ہے جہاں دریا جو زندگی کی علامت ہے، جس پر ساری بستی کا دار و مدار ہے، وہ سوکھنے کو ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ دریا کے سوکھنے کے عمل کو وہاں کے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوا، جس نے سب سے پہلے اس کو محسوس کیا، اس پر کیا گزری، یہی سب کچھ نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ناول میں ہزاروں برس قبل کا وہ دور دکھایا گیا ہے جب انسانی معاشرہ ابھی غیر مرتب تھا۔ انسان تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ وہ وقت کے تغیر و تبدل نے اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ کیسرا ناہید اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہیں، ایک سماج دریا کی بے مہری کے سبب معدومیت کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ اس کے مقابل ایک سماج ابھرتا اور استحکام پاتا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو تارڑ نے دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک ایسی بستی کا احوال بیان کیا ہے جو دھیرے دھیرے غیر آباد ہوتی جا رہی تھی، اور اس غیر آبادی کا سبب دریاؤں کا خشک ہونا تھا۔ تارڑ نے ناول کے 2 مرکزی کرداروں پورن اور ورچن کے ذریعے ہزاروں برس قبل کے انسان کی نفسیات اور فطرت کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ورچن احساس کمتری کا شکار ایک ایسا فرد ہے جس کا خیال ہے کہ وہ جس بستی کا باسی ہے وہ بڑی غیر مہذب ہے، اور اسی وجہ سے ایک ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ مہذب بستی موہنجو دڑو کے رہنے والے لوگ انہیں حقیر گردانتے ہیں اور نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ جب سندھو دیش کے میدانوں میں آتے ہیں تو لوٹ مار کرتے ہیں، ہتھیار ساتھ لاتے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، مردوں کو قتل کرتے ہیں، مگر اس کی بستی والے اس حملے کو روکنے اور اس سے محفوظ رہنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ورچن ایک بے چین طبیعت کا مالک ایسا کردار ہے جو دنیا گھوم کے دیکھنا چاہتا ہے۔ پورن ایک ایسا کردار ہے جو محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ موہنجو دڑو کا رہائشی ہے، مگر دونوں بستیوں میں امن، محبت اور بھائی چارہ چاہتا ہے، مگر وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ورچن کی کم ہمت اور سسکتی دم توڑتی قوم میں زندگی کی روح تنہا نہیں پھونک سکتا۔ پورن ورچن کو ایک اہم بات بتاتے ہوئے کہتا ہے، ورچن تمہارے جسموں میں آلکس ہے اور تمہاری آنکھوں میں نیند ہے اور تمہارے دریا سست ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی زمین کا پتر نہیں ہوتا۔ اس زمین پر پیدا ہو جانے سے وہ تمہاری نہیں ہو جاتی جب تک کہ تم اس کی خدمت نہ کرو، اس کی چاکری نہ کرو۔ تارڑ نے زمین اور انسان کے رشتے کو نئے انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ زمین تب ہی انسان کی ہوتی ہے جب انسان سستی کاہلی چھوڑ کر اس کی خدمت کرے اور اس کی حفاظت کرے، ورنہ انسان سے اس کا وطن چھین لیا جاتا ہے۔ تارڑ کے خیال میں قدیم بستیوں کی طرح ہمارا باہمی تعلق اور اشتراک عمل ہمیں مفاد پرستی سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناول کا اہم ترین مرکزی کردار نسوانی کردار پاروشنی کا کردار ہے، جسے دھرتی سے وابستگی اور محبت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تا دیر یاد رہ جانے والا پاروشنی کا کردار ہی اس قدیم تہذیب کے ساتھ ساتھ وہاں کی عورت اور اس کی باطنی دنیا سے بھی متعارف کراتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے عورت اور زمین کی مشترکہ خصوصیات کو دکھایا گیا ہے۔ سمرو اور ورچن کے حوالے سے پاروشنی کشمکش کا شکار ہے، وہ دونوں کو چاہتی ہے۔ پاروشنی تشکیک کا شکار بھی ہے، وہ اس حیات اور کائنات کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھاتی ہے اور ایک جگہ پہ کہتی ہے، ہم سب کہاں ہیں اور کیوں ہیں، اور یہ بھید کیا ہے جو بے انت برسوں سے ہم سب میں جو تھے اور جو ہیں
ان میں ملتا ہے اور وہاں جائے گا جہاں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ہے بھی یا صرف ڈر ہے جو ہم نے خود بنایا ہے اور اب اسی سے ڈرتے ہیں۔ ناول کا ایک کردار سمرو ہے جو منقے اور مہریں بناتا ہے۔ یہ کردار دراصل فن کی تخلیق کا نمائندہ کردار ہے۔ ناول کی کہانی اور کرداروں کو سمجھنے کے لیے دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے۔ ناول میں مختلف علوم بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں، مثلا تاریخ، علم بشریات، عمرانیات کے علاوہ لسانیات کے بھی بہت سے گوشے ہمارے سامنے عیاں ہوتے ہیں۔ ناول کو موضوع کی مناسبت کے تحت مختلف زبانوں کے ملاپ سے اسلوب تیار کر کے تخلیق کیا گیا ہے۔ قدیم دراوڑی، سندھی، پنجابی اور اردو کے ملاپ سے ایک لطیف قسم کا اسلوب اس ناول میں تیار کیا گیا ہے۔ صوبیہ سلیم اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کے کلیدی نسوانی کردار میں لکھتی ہیں۔ بہاؤ ان کا پہلا ناول ہے جس کے لیے انہوں نے نہ صرف باقاعدہ تحقیق کی بلکہ اس کے اسلوب و زبان کا بھی باقاعدہ فریم ورک بنایا۔ ناول کے آغاز کا منظر بہت سی علامتوں کا حامل ہے۔ ایک پیاسا پرندہ جو پانی کی تلاش میں ساری توانائی صرف کرتا ہے مگر پانی کے قریب پہنچ کر مر جاتا ہے۔ یہ پرندہ اور اس کی موت دراصل انسان کی مجبوریوں اور اس کی نارسائیوں کی علامت ہے۔ اپنے اسلوب، زبان، کردار، کہانی کی بنت اور ابلاغی قوت کے باعث اگرچہ یہ ناول نہایت اہم ہے مگر جو چیز اسے قابل تعریف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ تارڑ نے انوکھے اسلوب کے ذریعے ہزاروں برس قبل کی تہذیب اور اس کے تغیر و ارتقاء کو پیش کیا اور کرداروں کی نفسیات کو پیش کیا۔ یہ عمل بجا طور پر اسے اردو کا عظیم ناول قرار دیتا ہے۔ وہ اس ناول میں اپنی جڑوں کو ہی تلاش نہیں کرتے بلکہ دریائے گھاگرا کے کنارے آباد بستی کے انجام کی طرح ہمارے عہد کے انجام کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ شکریہ۔